ہمارے ملک بھارت میں کیا ایشوز ہیں اور اس میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس وقت جو دور ہے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، اس میں ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی نے 17 مئی 2024 کو جمعے کے بیان میں ایک عوامی خطاب کیا، جس میں انہوں نے بہت ہی اہم باتیں بتائی۔ وہ ساری اہم باتیں میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بیان قریب آدھے گھنٹے کا ہے۔ اس کا جو اوریجنل کلپ ہے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہ بھی جا کے ضرور سنیں۔ تو مولانا صاحب نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پورے بیان کا۔ مولانا صاحب نے شروع میں یہ بتایا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں جب عمرہ کرنے گئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہاں کے مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا۔ تو اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی۔ تو صلح حدیبیہ میں کیا وعدے کیے گئے تھے وہ سب آپ کو پتہ ہی ہے، وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مولانا صاحب نے تو سب بتایا تھا۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سن 7 ہجری میں اگلے سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ پر گئے، تو اس وقت اللہ کے نبی کا ایک بہت ہی اہم اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ عجیب حکم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ جب تم عمرہ مکے میں تشریف لے جاؤ تو پہلوان والی چال چلنا، تھوڑا اکڑ کے چلنا، سینہ تان کے چلنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کمزور محسوس کرے۔ تو میں آپ کو وہ سارے پوائنٹس گنا دیتا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے ہمیں بتایا ہے اس واقعے سے کہ اس حالات میں جو ہم ابھی جی رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں اپنے کردار کو، ہمیں اپنے مزاج کو ایسے رکھنا ہے جیسے ہم بہت ہمت والے ہیں، اور ہمت والے ہم ہیں، لیکن ہمارے اندر خوف بٹھایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ہمیں بالکل بھی نہیں گھبرانا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے ہمیں باہمت رہنا ہے، ہمیں بالکل بھی خوف زدہ نہیں رہنا۔ اس سے ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر بہت ہی پہلے کہ ہم پر وہ دباؤ نہیں بنا سکتے تھے۔ دوسرا پوائنٹ ویسے تو یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے، لیکن میں الگ سے لکھ دیتا ہوں۔ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے اندر خوف، ڈر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی حال میں ہمارے اندر یہ خوف اور یہ ڈر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں۔ اور تیسرا پوائنٹ مولانا صاحب نے جو بتایا تھا وہ یہ تھا، اللہ سے توبہ، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ویسے تو ہم ویسے ہی بہت بڑے گناہ گار ہیں، لیکن ایک خاص توبہ ہمیں یہ کرنی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر ہم نے شک کیا، یعنی ہمیں ایسا لگا، مولانا صاحب کے جو الفاظ تھے وہ تو یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو طاقت تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ آپ اس وقت کے فرعون کو تو آپ نے ہلاک کر دیا، اور آپ کی جو طاقت تھی وہ صرف بدر میں تھی۔ اب آپ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کی اب طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان سے تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے عمل سے ہم یہی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے جو بتایا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ جو باتیں اب تک آئی ہیں اور آگے جو آئیں گی، ہمیں توبہ کرنی ہے۔
اور ملک میں جو ایشوز ہیں بہت سارے جو کافی سالوں سے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں چاہے وہ کسی کی بھی سرکار رہی ہو، وہ ایشوز ہمیشہ رہے ہیں اور آگے بھی ہو سکتا رہے. تو اس میں صرف سرکار کا رول نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں کی بھی اس میں ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو مولانا صاحب نے مسجد والوں سے یہ لفظ استعمال کیا کہ مسجد والوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں جو اب میں بتانے والا ہوں. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری کسانوں کی. دوسری ذمہ داری وومین سیفٹی. تیسری ذمہ داری مندر والوں کے، یعنی جو لوگ مندر میں جاتے ہیں یا ہندو دھرم کو ماننے والے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. اور ان کے کیا حقوق ہیں وہ آپ کو مولانا صاحب کے اور بھی بیانات میں مل جائے گا. یعنی ان کو حق بات بتانا، اگر وہ پریشان ہے، اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کو مدد پہنچانا، اور اخلاق کے ذریعے اسلام کی صحیح دعوت پہنچانا، اور ان کے ذہن میں اور ان کے دماغ میں جو بھی سوالات ہیں، جو بھی غلط فہمیاں، ان کو دور کرنا. تو مندر والوں کی، مولانا صاحب نے یہ ورڈ استعمال کرا تھا، مندر والوں کی. ہمارے جو مندر والوں کے جو حقوق ہیں ہمیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. چوتھی ذمہ داری مولانا صاحب نے بتائی تھی، ہمارے ملک میں بہت سارے مزدور ہیں جن کو بہت ہی کم مزدوری دی جاتی ہے. ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ مولانا صاحب کے بیانات میں آپ کو مل جائیں گے. اور پانچویں ذمہ داری سب سے اہم، جس کے اندر ہم بھی آتے ہیں، دلت، او بی سی، دلت، او بی سی مائنورٹیز، اور جو بھی ہمارے ملک میں جو ایسے لوگ ہیں جو پچھڑے ہوئے ہیں یا پھر جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، اور ان کے بھی کچھ حقوق ہیں ہمیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. یہ سب تو ہی. اور مولانا صاحب نے آخر میں 3 باتیں اور کہیں، وہ اس سے الگ ہیں. سب سے پہلی، سب سے آخر میں جو بات کہی مولانا صاحب نے، وہ یہ ہے کہ ابھی ملک میں الحمدللہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ہے. ابھی ہم ملک میں جو سرکار سرکار بنے گی، اس میں ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. کافی سارے جگہ پہ الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی آخری فیز کا الیکشن باقی ہے، تو ووٹ ضرور ڈالیں. ویسے تو بہت دیر ہو گئی یہ بتانے میں آپ کو، لیکن ابھی بھی ایک فیز کا الیکشن باقی ہے جو 1 جون کو ہے. 1 جون یا 2 جون کو ہے، وہ آپ کو پتا ہوگا. 5-6 اسٹیٹ میں بھی الیکشن ہونے ہیں. دوسرا پوائنٹ مولانا صاحب نے بتایا تھا، ملک کے نظام کو اچھا بنانا. اب ملک کے نظام کو کس طریقے سے اچھا بنا سکتے ہیں، وہ کافی سارے اور بیان میں مولانا صاحب نے بتا رکھا ہے. آپ نے آس پاس آپ کی جو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن ہے ان سے رابطہ کریں، اور سوسائٹی میں کرائم کو کم کرنے میں ہم کیا رول پلے ادا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں پولیس آفیسرز کے ساتھ مل کے وہ کام کرنا چاہیے. مخبری نہیں کرنی، یہ بات مولانا صاحب نے بہت پہلے بتائی تھی، مخبری نہیں کرنی، سماج کو اچھا بنانا ہے.
تو سب سے لاسٹ پوائنٹ، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ آپ ضرور دھیان رکھیے گا. گمان اچھا رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، ہم جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کریں گے. یہ مولانا صاحب نے بتایا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے ہمارے اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کریں گے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو مولانا صاحب نے بتائی تھی. اور یہ اوریجنل کلپ آپ ضرور سنیے گا. یہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا. اور مولانا صاحب کی اگلا بیان اگر آتا ہے تو اس کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہوگا. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.